شہر برسوائے راسد یہ درس حدیث یہ مجلس بابرکت مجلس ات مجلس مز ز چیز اس بیان کرنے اخ درس حدیث اور تم مسائل یم انسان روز مرہ پیش اور مسائلن ہز ترتیب ترتیب وار مسائل بیان کرنے تو آج یس ترتیب چلان مسائل کے اعتبار سہ گو واجبات نماز کہ واجبات نماز کتیا کیا میں کرے گۄڈنیُک برسوار تہ عرض کہ واجبات نماز یہ متفق علیہ واجبات نماز تم تہذ تعداد آمت بیان کرنے 14 چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں واجب کا درجہ رکھتی ہے. تر مز آئے اوتر بیان کرنے 3 واجبات. مثلا نمبر 1 فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور سنن اور نوافل کی تمام رکعتوں کو میں سورہ فاتحہ پڑھنا. نمبر 2 ضم سورہ سورہ فاتحہ سے سورت کا ملانا. اور نمبر 3 سورہ فاتحہ کو سورت پر مقدم کرنا. فرض اور واجب جو اصطلاحیں ہیں محدثین کے نزدیک فقہاء کرام کے نزدیک انہوں نے جو فرض کی تعریف کی ہے فرض اور واجب میں جو فرق ہے وہ یہ فرض وہ چیز ہو جاتی ہے جس کا ثبوت قطعی الدلالہ ہو، یعنی دلیل قطعی سے اس کا ثبوت ہو. دلیل قطعی یعنی قرآن کریم کی واضح آیات سے اس کا حکم معلوم ہوتا ہو، یعنی اس حکم کے متعلق قرآن کریم کی کوئی آیت ہو، یا احادیث میں سے حدیث متواترہ. جیسے حدیث کے الگ الگ قسمیں ہیں نا، حدیث متواتر، حدیث مشہور، حدیث احسن، حدیث حسن، حدیث غریب وغیرہ، حدیث مشہور، خبر واحد. تو یہ جو حدیث کی جو قسمیں ہیں ان میں ایک قسم ہے حدیث متواتر، خبر متواتر. تو جس طریقے سے جو ہے فرض کا ثبوت قرآن کریم کی آیت سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے فرض کا ثبوت جو ہے متواتر حدیث سے بھی ہوتا ہے. ایک چیز کے متعلق آپ کو جو ہے متواتر حدیث مل رہی ہے تو اس حدیث پاک سے جو حکم ثابت ہوگا وہ فرض کی حیثیت رکھتا ہے. وہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ فرض کی. مثلا 5 ٹائم نماز فرض ہے، اس کے متعلق تو قرآن کریم کی آیات بھی ہے اور اس کے متعلق حدیث متواتر بھی ہے. حدیث متواتر لہذا یہ بطور مثال راوی حضرات کی جو حدیث روایت کرتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن حضرات کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، عقلاً بھی اور عادتاً بھی. یعنی ایسی جماعت جو حدیث متواتر کو روایت کر رہی ہے وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ یہ ان سے کبھی جھوٹ صادر ہوا ہوگا اس حدیث کے متعلق، کہ ایک بھی کر رہا ہے وہی روایت، دوسرا صحابی بھی وہی روایت کر رہا ہے، تیسرا بھی کہہ رہا ہے میں نے بھی سنا، چوتھا کہہ رہا ہے میں نے بھی سنا، 5واں کہہ رہا ہے میں نے بھی سنا. اس طریقے سے جو ایک کثیر تعداد صحابہ کی ہو گئی ہے، راویوں کی ہو گئی ہے جو ایک ہی روایت کو بیان کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک کے متعلق سوچا جا سکتا تھا، 2 کے متعلق، اگر 10 صحابی روایت کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ ایک ایسی حدیث بن گئی ہے جس حدیث کے متعلق 10-15 صحابی 10-15 راوی بیان کر رہے ہیں اور ایک ہی طریقے سے بیان کر رہے ہیں. تو ایسی حدیث کو جو ہے متواتر حدیث کہا جاتا ہے. تو اس سے جو ہے فرض کا بھی ثبوت ہوتا ہے. اسی کو بولتے ہیں قطعی دلیل. تو جو حکم قطعی دلیل سے ثابت ہوگا وہ فرض کہلائے گا.
اور جو حکم ظنی دلیل سے ثابت ہوگا وہ واجب کہلاتا ہے، وہ واجب کہلاتا ہے ظنی دلیل سے۔ ظنی دلیل کس حدیث کو کہا جاتا ہے؟ خبر واحد، خبر واحد، حدیث واحد یا احادیث سے جو ہے خبر واحد، اخبار واحد وغیرہ۔ واحد کی جماعت احد، اخبار احد۔ جو خبر واحد ہے، اس خبر واحد جو حدیث کی قسم ہے، اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے نا وہ واجب ثابت ہوتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے ظنی دلیل، ظنی دلیل۔ تو اس سے واجب، اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ کیا ہوگا؟ واجب کا ہوگا، فرض کا نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو ہے دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہے، دونوں کا حکم بھی کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ یعنی جو حکم فرض ہے، یعنی قرآن کریم کی کسی آیت سے معلوم ہوتا ہے یا حدیث متواتر سے معلوم ہوتا ہے تو اس کا درجہ فرض کا آ گیا۔ اب اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو محدثین حضرات، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہو جائے گا۔ ایک حکم جو ہے ثابت ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت سے صاف طور پر، اور ایک انسان کہہ رہے میں نہیں مانتا، مثلا کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کرے، نماز فرض ہی نہیں، تو گویا کہ اس نے قرآن کریم کی ایک صاف اور صریح حکم کا انکار کیا ہے، تو یہ اس کو کہا جائے گا کہ کافر ہو گیا ہے کہ میں نماز نہیں مانتا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا حکم ہے جو حدیث متواتر سے ثابت ہو رہا ہے لیکن وہ صریح انکار کر رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا یہ کافر۔ تو پتہ چلا فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے، فرض کا منکر کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ اور واجب کا منکر کافر، واجب کے منکر کو کافر نہیں کہہ سکتے، واجب کے منکر کو کافر، زیادہ سے زیادہ فاسق اس کو کہیں گے، لیکن کافر دائرہ اسلام سے خارج ہم اس کو نہیں قرار دے سکتے ہیں کہ واجب کا کیا ہے، یہ واجب کا حکم ہے۔ تو گویا کہ فرض اور واجب کا الگ الگ حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ فرض کا منکر کافر، واجب کا منکر فاسق، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا مسئلہ ہے وہ ہے قرات اور رکوع کے درمیان کی ترتیب کا، کیونکہ جو ہے فرض تو نماز میں جو فرائض ہے، رکوع، قیام، قرات، سجدہ وغیرہ۔ اب سوال ہے کہ اگر کوئی ان کو بغیر ترتیب کے ادا کرتے ہیں، ترتیب کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، فرض تو کیا نا ادا، فرض تو چھوٹا مت، لیکن ترتیب کا خیال نہیں رکھا، اسی کو کہا کہ ترتیب کا خیال فرض تو نہیں ہے لیکن واجب ہے۔ ترتیب کا خیال رکھنا کیا ہے؟ ترتیب کی رعایت، یہ واجب ہے۔ مثال دی ہے قرات اور رکوع کی۔ اگر قرات اور رکوع کے درمیان ترتیب کا خیال رکھنا، اگر کوئی رکوع کر لیتا ہے قرات سے پہلے اور پھر قرات شروع کر لی، فرض تو ادا کر لیا نا اس نے، لیکن واجب نے چھوڑ دیا۔ اور واجب کا حکم یہ بھی ہے، ایک واجب کے مطلب یہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے واجب چھوٹ گیا غلطی سے، بھول گیا، چھوٹ گیا، بعد میں یاد آیا۔ دوسروں کے واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیا، واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو ان دونوں کا حکم الگ الگ لگے گا۔ مثلا نماز میں جو چیزیں واجب ہیں، واجبات نماز، واجبات نماز کو کوئی چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کے، تو اب وہ سجدہ سہو کرے گا تو سجدہ سہو اس کے کافی، اس کو نماز نئی سے پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر واجب بھولے سے چھوٹ گیا، واجب اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کافی۔ سجدہ سہو کی بات آئی، چونکہ حالانکہ سجدہ سہو کا موضوع نہیں ہے لیکن بات آ گئی۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں جب جمع غفیر ہو، جب لوگوں کی بھیڑ بہت زیادہ ہو، جیسے جمعے کے موقع پر یا عیدین کے موقع پر، ایسے موقع پر اگر غلطی ہو جائے، واجب کی غلطی، تو پھر سجدہ سہو معاف ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو کیا ہو جاتا ہے؟ معاف۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، سجدہ سہو کریں گے تو لوگ جو ہے شک میں پڑ جائیں گے، غلطی بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس لیے کہا کہ جو ہے الحرج مرفوع، حرج کو اٹھا لیا جاتا ہے، حرج کو، یہاں پر حرج پیدا ہو گیا، لہٰذا اس لیے کہا کہ یہاں سجدہ سہو اگر نہیں بھی کرے گا یہ تو نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ یہاں ایک عذر موجود ہے، وہ ہے کثیر تعداد، لوگوں کی کثیر تعداد۔ یہ مسئلہ ہے۔ عام طور پر انسان جمعہ دو گسن تیز غلطی اس واجب درجے سے آسن، لیکن پتہ اگر سجدہ سہو کور امام صاحب، تو اس مسئلے کی ناواقفیت کی وجہ سے جو ہے کچھ لوگ الجھ بھی جاتے ہیں۔
تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر واجب جو ہے بھیڑ کے موقع پر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی. ژوٗرِم مسئلہ چھُ تعدیل ارکان. واجباتن منٛز چھِ یِوان تعدیل ارکان تہِ. گویا کہ تعدیل ارکان نماز کے واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے اور یمیُک نہٕ خیال چھُ یِوان عام طور پٲٹھۍ تھاونہٕ کِہیٖنۍ. تعدیل ارکان مطلب گو نماز کے ہر رکن کو انتہائی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا. انتہائی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا. خاص طور پر رکو سے اٹھنے کے بعد اور ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد ان دو موقعوں پر تو بہت ہی جلدی ہو جاتی ہے. جب رکو میں گیا بندہ اب رکو سے اٹھتا ہے نا تو پورا کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے. کھڑا ہونے کے بغیر سیدھا چلا جاتا کہاں سجدے. تو یہ جو قوما ہے نا قوما یہ واجب ہے اطمینان سے. اور اس طریقے سے ایک سجدہ کیا اس کو بیٹھنا ہے اطمینان. پورے اعضاء اپنی جگہ پر آ جانے چاہیے. ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے نماز میں. امام کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ مقتدیون نے نماز حوالے کی ہوتی ہے امام کی. اب اگر امام خاص کر قوما اور جلسے میں جلدی کرتا ہے تو کوئی تعدیل ارکان ہی نہیں کر رہا ہے تو واجب چھوڑ رہا ہے. اور ہر انسان کو ان چیزوں کا بہت تعدیل ارکان میں تمام ارکان آ جائیں گے اور خاص طور پر یہاں جہاں پر غلطی ہو جاتی ہے. مثلا تعدیل ارکان میں آ جائے گا کہ آرام سے ہاتھ اٹھائیے اطمینان کے ساتھ, ہاں, اور پھر جو ہے قرات کیجئے. قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثنا اور یہ وغیرہ. اس کے بعد پھر ٹھہر کر قرآن پڑھیے, ہاں, یہ بھی تعدیل ارکان میں آ جائے گی. پھر جو ہے اس کے بعد کیا بولتے ہیں اس کو رکوع کی تسبیح آرام سے پڑھیے اطمینان کے ساتھ بام رسید. پھر جو ہے کیا بولتے رکوع سے اٹھنا ہے تو سمیع اللہ لمن حمدہ آرام سے. بہتر تو ہے کہ ان کلمات کو انسان سمجھنا چاہیے معنی. سمیع اللہ لمن حمدہ کے معنی کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی, کتنا اچھا کلمہ ہے. سبحان ربی العظیم, کتنا اچھا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, کتنا اچھے کلمات. تو ان الفاظ کے معنی پتہ ہونا چاہیے انسان کو, پھر انسان جلدی کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن جلدی کرے تو تعدیل ارکان نماز کے واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے خاص کر قوما اور جلسے میں خیال. اچھا پوٗنٛژِم چھُ کہ قادہ اولا یُس چھُ نا اگر 4 رکعتن ہٕنٛز نماز چھُ پران انسان تو 2 رکعتن پٮ۪ٹھ یُس بِہُن چھُ أمِس پتہٕ چھُس نا بیٚیہِ وۄتھُن سُہ بِہُن چھُ أمِس پٮ۪ٹھ واجب. سُہ بِہُن کیا چھُ أمِس خٲطرٕ واجب. لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ 2 رکعت کے بعد اس کو بیٹھنا تھا, یہ بیٹھا نہیں, یہ سیدھا اٹھ جاتا ہے. امام سے ہی ہو جاتی ہے کبھی کبھار. تو جو ہے مقتدیوں کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب امام اگر اوپر اٹھ گیا ہے اور قیام کو پہنچ چکا ہے, اب قیام فرض ہے, قادہ واجب تھا تو گویا کہ واجب کا درجہ کم ہے فرض سے. اب اس کو فرض سے واجب کی طرف نہیں لانا چاہیے, واپس مجبور نہیں کرنا چاہیے جو لقمہ دے دے کر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ. تو گویا کہ اگر مسئلہ معلوم ہوگا تمام حضرات کو پیچھے جو ہے تو پھر وہ اگر وہ دیکھیں گے کہ امام اگر قیام کی طرف چلا گیا ہے تو پھر اس کو مجبور نہیں کریں گے واپس آنے. تو پتہ ہے کہ یہ اس کی تلافی تو سجدہ سہو سے ہو جائے گی. تو قادہ اولا کیا ہے واجب ہے. اور تبت شیم کیا تشہد پڑھو. تشہد التحیات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ پڑھنا بھی واجب ہے. پڑھنا کیا ہے واجب. بیٹھنا تو فرض ہے نا لیکن پڑھنا کیا ہے واجب ہے. دونوں قادوں میں, قادہ اولا میں بھی اور قادہ اخیرہ میں بھی تشہد کا پڑھنا واجب ہے. تو تشہد کو بھی نہایت اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے. حالانکہ تشہد جو ہے اس میں بھی بہت متبرک اور بابرکت کلمات ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تمام زبان سے عبادت اللہ کے لیے, بدن سے عبادت اللہ کے لیے, مالی عبادتیں میرے اللہ کے لیے. تو یہ بندہ اقرار کرتا ہے میری کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے نہیں ہے, اللہ ہی کے لیے ہے نا. اس کے بعد پھر سلام بھیجتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر, جس کے متعلق سوال کیا صحابہ نے
بخاری میں روایت ہے غالباً مجھے اگر اچھے سے یاد ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو معلوم ہو گیا کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے کیونکہ اتحیات میں آپ نے سکھا دیا ہمیں، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے آپ پر درود کیسے پڑھنا ہے، ہم نے آپ پر درود کیسے پڑھنا ہے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سلام اگر آپ کو معلوم ہے چلو میں درود بھی آپ کو بتا دوں گا. تو پھر کون سا درود بتایا؟ پھر درود ابراہیم بتایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہت سارے درود آئے احادیث میں، بہت سارے درودوں کا ذکر ہے. اس درود کو مان لیجیے آپ درودوں کا سردار، سب درودوں سے افضل، سب درودوں سے افضل کون سا؟ کیونکہ جس کو حضور نے تاکیدن بتایا، صحابہ کے پوچھنے پر بتایا کہ یہ درود پڑھا کرو. اس لیے اس درود کی خاصیت کیا ہے؟ نماز میں کوئی اور درود پڑھا نہیں جاتا، یہی پڑھا جاتا ہے نا. جنازے میں بھی کون سا درود پڑھا جاتا ہے؟ یہی درود پڑھا جاتا ہے. لہذا ایک ایمان والے کو افضل درود کوئی ترجیح دینی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ کوئی دوسرا درود پڑھا نہیں جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے، انسان زیادہ پڑھنا چاہیے. جس کو حضور نے ترجیح دی ہے بخاری میں موجود ہے تو اس کو زیادہ ترجیح دینے. باقی موقعوں پر باقی درود بھی پڑھے جا سکتے، کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ مسائل کا سیشن تھا، یہ ہو گیا مکمل. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے